بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اسلام کی بنیاد جن ستونوں پر رکھی گئی ہے ان میں سے ایک بنیادی ستون زکوٰۃ ہے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ نماز کے قیام کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی کا بھی حکم آیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اسلام کی نظر میں زکوٰۃ نماز ہی کی طرح فرض عین ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ نماز ہر مسلمان پر فرض ہے جبکہ زکوٰۃ صاحب نصاب مسلمانوں پر فرض کی گئی ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کی فضیلت۔ اور جو زکوٰۃ تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے ارادے سے دیتے ہو تو جو لوگ بھی ایسا کرتے ہیں وہ ہیں جو اپنے مال کو کئی گنا بڑھا لیتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنے مالوں کو زکوٰۃ کے ذریعے محفوظ بناؤ اور اپنے بیماروں کا صدقے سے علاج کرو۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر وعید۔ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر متعدد وعیدیں آئی ہیں۔ مثلا قرآن مجید میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، جس دن اس دولت کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے ان لوگوں کی پیشانیوں اور ان کی کروٹیں اور ان کی پیٹیں داغی جائیں گی اور کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، اب چکھو اس خزانے کا مزہ جو تم جوڑ جوڑ کر رکھا کرتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب کوئی قوم زکوٰۃ ادا نہیں کرتی تو اللہ تعالیٰ اس پر قحط سالی مسلط فرما دیتے ہیں۔ زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہے؟ زکوٰۃ ہر عاقل، بالغ اور صاحب نصاب مسلمان پر فرض ہے۔ صاحب نصاب ہر اس شخص کو کہا جائے گا جس کی ملکیت میں ادھار وغیرہ کو منحا کرنے کے بعد 52.5 تولہ چاندی یا اس کی مالیت کے برابر اموال زکوٰۃ ہوں۔ اموال زکوٰۃ۔ اموال زکوٰۃ درج ذیل ہیں: سونا کسی بھی شکل میں اور کسی بھی مقصد کے لیے ہو، چاندی کسی بھی شکل میں اور کسی بھی مقصد کے لیے ہو، نقدی، کیش، بینک بیلنس، دوسروں کو دیا ہوا قرضہ۔ مال تجارت یعنی ہر وہ چیز جو بیچنے کی نیت سے خریدی ہو، مثلا زمین، شیئرز، دکان کا اسٹاک وغیرہ۔ ان کے علاوہ بھی کچھ چیزوں پر شرعاً زکوٰۃ ہوتی ہے، مثلا مویشیوں پر، نیز زمین کی پیداوار پر بھی عشر لازم ہوتا ہے، لیکن عموماً شہر کے رہنے والوں کے پاس صرف منزلہ والا 4 قسم کے اموال ہی ہوتے ہیں، اس لیے ہمارے اس ویڈیو میں بھی مویشیوں اور فصلوں کے حوالے سے مسائل ذکر نہیں کیے جا رہے۔ کن اثاثوں پر زکوٰۃ واجب نہیں؟ اوپر مذکورہ 4 اقسام کے علاوہ جو عام چیزیں ہماری ملکیت میں ہوتی ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، مثلا گھریلو استعمال کا سامان وغیرہ، وہ اثاثے جو فروخت کرنے کے لیے نہیں بلکہ کاروبار چلانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، مثلا مشینری، فرنیچر وغیرہ۔ اسی طرح دکان، مکان، فلیٹ، گاڑی یا پلاٹ وغیرہ جنہیں استعمال کے لیے یا کرایہ حاصل کرنے کے لیے خریدا گیا ہو۔ زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے؟ بالغ ہونے کے بعد 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے بقدر اموال زکوٰۃ میں سے کوئی ایک چیز یا مختلف اموال زکوٰۃ کا اتنی مالیت کا مجموعہ ملکیت میں آ جائے اور اس پر ایک قمری سال گزر جائے تو اس مال پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی اور اس کے حساب کے طریقہ کار کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ صاحب نصاب ہونے کا حساب کیسے رکھیں؟ ہر عاقل و بالغ مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے صاحب نصاب ہونے کی تاریخ یاد رکھے، یعنی بالغ ہونے کے بعد وہ کون سی تاریخ تھی جب اس کی ملکیت میں نصاب کے برابر مال جمع ہوا تھا۔ واضح رہے کہ یہ تاریخ چاند کے کیلنڈر سے ہوگی، کیونکہ زکوٰۃ کا حساب چاند کی تاریخ کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی اور حساب کا طریقہ کار۔ سب سے پہلے اپنی ملکیت میں موجود اموال زکوٰۃیبل ایسٹس کی مالیت کا حساب لگا لیں۔ سونا، چاندی، نقدی، ہر وہ چیز جو بیچنے کی نیت سے خریدی ہو۔ اب آپ اپنے اوپر واجب الادا دیون، قرضوں کی مالیت کا حساب کر لیں، مثلا واجب الادا قرضہ پلس ایسی کمیٹی کے بقایا جات جو وصول کی جا چکی ہوں، پلس یوٹیلیٹی بلز جو زکوٰۃ نکالنے کی تاریخ تک واجب ہو چکے ہوں، پلس پارٹیوں کی ادائیگی جو کرنی ہو، پلس ملازمین کی تنخواہیں جو زکوٰۃ نکالنے کی تاریخ تک واجب ہو چکی ہوں،
پلس قسطوں پر خریدی ہوئی چیز کی قسطیں جو ابھی ادا کرنا باقی ہوں۔ ایسے تمام قرضہ جات اور دیون کو جو زکوٰۃ ادا کرنے کی تاریخ تک آپ پر واجب ہوں، جمع کرنے سے وہ رقم آ جائے گی جسے زکوٰۃ کے حساب سے خارج کرنا ہے، جیسے آپ قابل منہا ذمہ داریاں ڈیڈکٹیبل لائبلٹیز بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب آپ اموال زکوٰۃ میں سے قابل منہا ذمہ داریاں خارج کر دیں۔ جو رقم بچے گی وہ آپ کی صافی قابل زکوٰۃ رقم نیٹ زکاتیبل ایسٹ ہیں۔ اس رقم کا 40واں حصہ یعنی 2.5% نکال لیں تو اس سال کی واجب الادا زکوٰۃ پیبل آ جائے گی۔ گویا کہ زکوٰۃ نکالنے کا فارمولہ یہ ہوا: زکاتیبل ایسٹس مائنس ڈیڈکٹیبل لائبلٹیز از اکول ٹو نیٹ زکاتیبل ایسٹس، زکوٰۃ پیبل از اکول ٹو نیٹ زکاتیبل ایسٹس ملٹیپلائی بائی 2.5%۔ زکوٰۃ کس کو دی جا سکتی ہے؟ زکوٰۃ کا مستحق ایسا مسلمان شخص ہے جو فقیر ہو، یعنی اس کی ملکیت میں نصاب کے بقدر مال نہ ہو اور وہ سید یا ہاشمی بھی نہ ہو۔ اس کا حساب کرنے کے لیے اوپر ذکر کردہ 4 اموال زکوٰۃ یعنی سونا، چاندی، نقدی اور مال تجارت کے علاوہ ایک اور چیز ضرورت سے زائد سامان کا اضافہ بھی کر لیں، یعنی اس شخص کی ملکیت میں اوپر ذکر کردہ اموال زکوٰۃ کے علاوہ ایسا سامان ہو جو انسان کی واقعی ضروریات سے زائد ہو، مثلا پرانا بیکار پڑا ہوا فرنیچر یا برتن یا کپڑے وغیرہ، یا کوئی کھیل تماشے کے آلات ہوں، مثلا ٹی وی، VCR، میوزک کے آلات وغیرہ۔ ان سب چیزوں کی موجودہ مالیت بھی انہی چیزوں کے ساتھ ملا کر شمار کریں۔ اب اگر یہ 5 چیزیں ملا کر اور قرضے نکال کر اس کے پاس نیٹ ویلیو 52.5 تولہ چاندی سے کم بنتی ہے تو اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں، ورنہ نہیں۔ زکوٰۃ کے چند عمومی مسائل۔ زکوٰۃ اپنے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی اور اولاد کو نہیں دے سکتے، اسی طرح میاں بیوی ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے، باقی ان کے علاوہ دیگر مستحق رشتہ داروں کو دے سکتے ہیں۔ زکوٰۃ رمضان کے ساتھ خاص نہیں، ہر شخص پر لازم ہے کہ وہ اپنی زکوٰۃ کی اسلامی تاریخ کو زکوٰۃ کا حساب کر کے جلد از جلد اس کی ادائیگی کی کوشش کرے، اور اگر کسی وجہ سے آہستہ آہستہ ادائیگی کرنی ہے تو لازمی طور پر اگلے سال کی زکوٰۃ کی تاریخ سے قبل ادا کرے۔ اگر کسی نے کوئی دکان یا مکان کرائے پر دے رکھا ہے تو اس مکان یا دکان کی ویلیو پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، البتہ اس سے حاصل شدہ کرایہ قابل زکوٰۃ ہے۔ اگر اس میں سے کچھ حصہ زکوٰۃ کی تاریخ میں موجود ہوگا تو اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ جس دکان میں بیٹھ کر کاروبار کرتا ہو اس دکان کی قیمت پر زکوٰۃ نہیں، بلکہ اس میں جو مال تجارت یعنی بیچنے کا سامان ہو اس پر زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے کہ زکوٰۃ کی رقم مستحق کو مالک بنا کر اس کے قبضے میں دی جائے۔ اگر اس کو مالک بنا کر اس کے قبضے میں نہیں دی گئی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ مثلا کسی غریب کو بٹھا کر کھانا کھلا دیا تو صرف اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر کھانا پارسل کی شکل میں زکوٰۃ کی نیت سے اس کے حوالے کر کے اس کی ملکیت اور قبضے میں دے دیا گیا تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ پراویڈنٹ فنڈ کے تحت ملازم کی ماہانہ تنخواہ سے کچھ رقم کٹتی ہے اور کچھ رقم کمپنی اپنی طرف سے شامل کر دیتی ہے۔ زکوٰۃ کے حوالے سے پراویڈنٹ فنڈ کے تحت جمع ہونے والی رقم کا حکم یہ ہے کہ اگر پراویڈنٹ فنڈ ملازم کی رضامندی سے کٹتا ہے اور ملازم نے کسی ٹرسٹ وغیرہ کے پاس وہ رقم جمع کرانے کا اختیار کمپنی کو دیا ہے، جیسا کہ پرائیویٹ کمپنیوں میں عموماً ملازم سے پراویڈنٹ فنڈ میں شمولیت کے لیے باقاعدہ فارم پر کرایا جاتا ہے، فارم پر کروا کر رضامندی لی جاتی ہے، تو ایسی صورت میں ان دونوں اقسام کی رقوم پر زکوٰۃ واجب ہوگی، کیونکہ یہ دونوں قسم کی رقمیں ٹرسٹ کے پاس جمع ہیں جو کہ ملازم کی نمائندگی کرتا ہے۔ شیئرز پر زکوٰۃ۔ شیئرز اگر بیچنے کی نیت سے لیے گئے ہوں تو ان شیئرز کی کل مارکیٹ ویلیو پر زکوٰۃ ہوگی، اور اگر شیئرز خریدتے وقت ان کو بیچنے کی نیت نہ ہو بلکہ اس نیت سے خریدے ہوں کہ کمپنی کی طرف سے ان پر سالانہ منافع ملتا رہے، تو اس صورت میں اس بات کی بھی گنجائش ہے کہ یہ دیکھیں کہ جس کمپنی کے یہ شیئرز ہیں اس کمپنی کے کتنے اثاثے ناقابل زکوٰۃ ہیں، مثلا بلڈنگ، مشینری، کاریں وغیرہ،
اور کتنے اثاثے نقد سامان تجارت اور خام مال کی شکل میں ہیں۔ یہ معلومات کمپنی کی بیلنس شیٹ سے حاصل کی جا سکتی ہیں۔ پھر ان معلومات کی روشنی میں قابل زکوٰۃ اثاثوں کا حساب لگا کر اپنے پاس موجود شیئرز کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے۔ کمیٹی BC کا حکم یہ ہے کہ اگر کمیٹی وصول ہو چکی ہے تو اس صورت میں جتنی قسطوں کی ادائیگی باقی ہے وہ قابل منہا ذمہ داری ہیں، یعنی ان کو منہا کیا جائے گا، اور اگر آپ اب تک وصول نہ ہوئی ہو تو ایسی صورت میں صرف اب تک کی جمع کرائی گئی رقم کو مال زکوٰۃ میں شمار کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔